معاملہ تھے. نہیں یہ تو دیکھنا کوئی دینی والے سے تو نہیں تھا نا, یہ تو ذاتی والے سے اتنا ہو جاتا ہے, اس پہ تو فتویٰ نہیں لگتا نا. ہم نے کہا ادھر بھی سیدہ کو غلط فہمی ہوئی تھی, ہم نے کہا ادھر بھی سیدہ کو غلط فہمی ہوئی تھی, ہم نے کہا ادھر بھی سیدہ کو غلط فہمی ہوئی تھی. ہمیں نو ڈیمانڈ کہا گیا نہیں. تم نام صحابہ کا لے کر اس لانتی کتے یزید عمر بن العاص, اس لانتی کتے یزید عمر بن العاص, اس لانتی کتے یزید عمر بن العاص, تم صحابہ کی کیٹیگری میں لا کر ان کی حمایت میں کام کرتے ہو. خدا کی قسم ہم ان سے اتنی نفرت کرتے ہیں کہ ہم اپنے کتوں کے نام بھی ان کے نام پہ نہیں رکھتے. تسی ہے جو کتیوں صحابیاں دی شبت لیا کہ تسی سمجھتے ہو ہم ان کو صحابہ کے چھتری تلے پروٹوکول دیں گے, ان کو شیلڈ دیں گے, ہے جو لانتی سوڑی جتی دی نوکتے. بے شک بے شک. اور آج میں اس پر کوئی مذمت کا مطالبہ نہیں کروں گا, بلکہ پاکستان کے امن و سلامتی کے جو ضامن ادارے ہیں ان سے اس بدبخت, اس ملعون کے خلاف قانونی کارروائی کر کے مرمت کا مطالبہ کروں گا. انشاءاللہ تبارک و تعالی جل جلالہ جلالیہ علماء کونسل پاکستان کی جانب سے کل بروز جمعۃ المبارک, ایک تو انشاءاللہ جمعۃ المبارک کی خطبات میں بھی یہ مذمتی قراردادیں پیش کی جائیں گی اس ملعون کے خلاف اور قانونی کارروائی کا مطالبہ کیا جائے گا اداروں سے, اور دوسرے نمبر پہ نماز جمعہ کے بعد 4 بجے انشاءاللہ پریس کلب لاہور کے بیر احتجاجی مظاہرہ ہوگا اس ملعون حنیف قریشی گستاخی صحابہ کے خلاف قانونی کارروائی کرنے کے لحاظ سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ اجمعین. پیش نظر ہے رات دن عظمت رسول کی, میں دل سے مانتا ہوں ہر نسبت رسول کی, صدہا فضائل اس کے کردار پہ نثار, پائی ہے جس نے بھی لمحہ بھر صحبت رسول کی. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی حمد و ثنا حضور سرور کائنات احمد مجتبیٰ جناب سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برگہ اقدس میں ہدی درود و سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. معزز سامعین ناظرین, اہل سنت و جماعت کے مسلمات و معتقدات سے انحراف کرنے والے اور سیدی اعلی حضرت علیہ رحمہ کی فکر, تعلیمات اور مسلک سے بغاوت کرنے والے لباس خضر میں چھپے ہوئے راہزن آہستہ آہستہ بے نقاب ہو رہے ہیں, اور جو سنیت کے لبادے میں وہ روافض کو اور خوارج کو, نواسب کو جو پرموٹ کر رہے تھے, آہستہ آہستہ ان کا اصلی چہرہ عوام اہل سنت کے سامنے آ رہا ہے. انہی ازلی بدبختوں میں اور ابدی شکی لوگوں میں سے ایک ایسا بھی بدبخت, ایک ایسا گستاخ صحابہ شخص بھی ہے کہ جس نے اب تک بارہا مرتبہ صحابہ کرام عالم رضوان کی مقدس نفوس کی توہین گستاخیاں اعلانیہ طور پہ کی ہیں, اور یہاں تک کہ سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی برگاہ میں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ غلط فہمی کا بھی انتساب اس نے کیا ہے. کچھ معاملہ تھے. نہیں یہ تو دیکھنا کوئی دینی والے سے تو نہیں تھا نا, یہ تو ذاتی والے سے اتنا ہو جاتا ہے, اس پہ تو فتویٰ نہیں لگتا نا. ہم نے کہا ادھر بھی سیدہ کو غلط فہمی ہوئی تھی, ہم نے کہا ادھر بھی سیدہ کو غلط فہمی ہوئی تھی, ہم نے کہا ادھر بھی سیدہ کو غلط فہمی ہوئی تھی. حدیث سنی نہیں تھی تب تھوڑا سا غصہ آ گیا تھا کہ مجھے یہ جواب کیوں دیا گیا, لیکن جب بات ان کے لیے ظاہر ہو گئی کہ سارے صحابہ گواہی دے رہے کہ حضور, وہ بدبخت شخص گستاخی صحابہ راولپنڈی کی سرزمین پہ رہنے والا وہ ازلی بدبخت شخص حسین الدین شاہ کا پالتو ہے, جامعہ رافضیہ ضیاء العلوم کا اپنے آپ کو وہ مدرس بھی کہلواتا ہے اور وہاں کا فاضل بھی ہے. گستاخی صحابہ حنیف قریشی رافضی نامی شخص جس کے عقائد و نظریات, اس کی تحاریر و تقاریر, اس کے بیانات, جس میں رافضیت کے سوا آپ کو کچھ بھی نظر نہیں آتا. ہر وقت اس کی زبان سے رافضیت چھلکتی ہے, صحابہ کرام عالم رضوان کا بغض ٹپکتا ہے, جس کی سوچ, جس کی فکر, جس کے الفاظ انداز میں صحابہ کرام عالم رضوان کی توہین کی بو ہی آتی ہے. اس بدبخت ملعون شخص نے سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم صحابی, حالانکہ صحابی ہونا ہی یہ بہت بڑا منصب ہے, جو صحابی ہے اس کی شان کے برابر کوئی ہے ہی نہیں, مگر صحابہ کرام عالم رضوان میں بھی جن کو رب ذوالجلال نے
سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم صدقہ سے مقام و مرتبہ عظمت رفعت نصیب فرمائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص قرب نصیب فرمایا ہے، ان صحابہ کرام عالم رضوان میں حضرت سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار ہوتا ہے، اور یہ وہ خوش نصیب صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم محو گفتگو ہوتے، آپ علیہ السلام کی مبارک زبان سے جب مبارک الفاظ صادر ہوتے تو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اسے نوٹ کر لیتے، لکھ لیتے۔ تو صحابہ کرام عالم رضوان نے کہا کہ اے عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ہر وقت لکھتے رہتے ہیں، جبکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی حالت میں ہوتے ہیں، کبھی کسی حالت میں ہوتے ہیں، تو لہٰذا آپ علیہ السلام کی اجازت کے بغیر آپ نہ لکھا کریں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھنا بند کر دیا۔ جب میرے محبوب علیہ السلام کو پتہ چلا، آپ علیہ السلام نے فرمایا یا عبد اللہ اکتب فوالذی نفسی بیدی، اے عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، تم لکھا کرو، میری زبان مبارک سے سوائے حق کے کچھ بھی نہیں نکلتا۔ اب تصور کرے وہ عظیم صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہر وقت محبوب علیہ السلام کی نگاہوں میں رہتے ہیں، آپ علیہ السلام کی نظر رحمت ہر وقت ان پہ پڑتی ہے، اور آپ علیہ السلام کی صحبت میں، آپ علیہ السلام کی مجلس میں، آپ علیہ السلام کی معیت میں ہر وقت بیٹھنے والے صحابی رسول حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جنہوں نے احادیث مبارکہ کو لکھنے کے لحاظ سے صحابہ کرام عالم رضوان میں سب سے بڑا اور زیادہ کردار ادا کیا ہے، اس صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لحاظ سے اس حنیف قریشی رافضی گستاخی صحابہ نے توہین کی ہے، اور اتنے واشگاف الفاظ، انداز اور صریح الفاظ کے ساتھ اس بدبخت، اس ملعون نے توہین گستاخی کی ہے۔ الامان والحفیظ، اگرچہ روافظ بھی صحابہ کرام عالم رضوان کی توہین گستاخیاں کرنے میں کم نہیں ہیں، مگر اس کا انداز، الفاظ تو ان بدبختوں سے بھی کہیں آگے وار کر رہا تھا، اور اس کی یہ گستاخی یہ کوئی آج نہیں کہ آج اس نے پہلی دفعہ کو گستاخی کی ہے، اس ازلی بدبخت شخص کا تو وتیرہ ہے، ہر دوسرے دن، ہر چوتھے دن معاذ اللہ یہ صحابہ کرام عالم رضوان کی گستاخی کرتا ہے۔ اس سے قبل عظیم صحابی رسول خال المؤمنین سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی یہ توہین کر چکا، نو ڈیمانڈ معاویہ معاذ اللہ اس طرح کی یہ بکواسات کرتا رہا۔ اور میں جان بوجھ کے کرتا ہوں، تم کیا سمجھتے ہو میرے منہ سے ویسے نکلتے ہیں؟ بجائے اس کے کہ آپ مجھ سے سوال کریں میں جواب دے دیتا ہوں۔ علی اور جناب معاویہ کی جنگ ہوئی، ہم علی کے حق میں تھے، معاویہ کے خلاف۔ ہمیں نو ڈیمانڈ معاویہ نہیں، ہمیں نو ڈیمانڈ معاویہ نہیں۔ آج کل لوگ اپنی اولادیاں دے پٹھے سے نام رکھنے شروع کر دیتے۔ وہ جاہلیت کے دور میں اگر کوئی نام رکھتے تھے، چاہے وہ کتنے ہی بڑے بندے کا نام کیوں نہ ہو، جاہلیت کے ناموں کو یہاں اپلائی مت کرو۔ وہ ایک معنی ہے حضرت، ایک نام ہے، اس کا معنی بنتا ہے بھونکتا کتا، تو بڑے فخر نہ رکھتے ہیں، میں آخیا واہ اسم و مسمى نظر آتے ہیں حضرت۔ عظیم صحابی رسول سیدنا ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے متعلق اس نے زبان درازی کی، محبوب خدا حضرت سیدہ طیبہ سیدہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی مقدس برگاہ میں معاذ اللہ اس نے توہین کی، اور اسی طرح حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی برگاہ میں بھی معاذ اللہ اس نے غلط فہمی کا انتساب کیا۔ کچھ معاملہ تھے، نہیں یہ تو دیکھنا کوئی دینی والے سے تو نہیں تھا نا، یہ تو ذاتی والے سے اتنا ہو جاتا ہے، اس پہ تو فتویٰ نہیں لگتا نا۔ ہم نے کہا ادھر بھی سیدہ کو غلط فہمی ہوئی تھی، ہم نے کہا ادھر بھی سیدہ کو غلط فہمی ہوئی تھی، حدیث سنی نہیں تھی، تب تھوڑا سا غصہ آ گیا تھا کہ مجھے یہ جواب کیوں دیا گیا، لیکن جب بات ان کے لیے ظاہر ہو گئی کہ سارے صحابہ گواہی دے رہے کہ حضور نے ایسے فرمایا ہے، تو سیدہ راضی ہو گئی۔ اور اب تو اس نے اخیری کر دی ہے، جس بے باکانہ انداز میں اور جس صریح الفاظ و انداز میں اس نے توہین اور گستاخی کی ہے۔ اور آج میں اس پر کوئی مذمت کا مطالبہ نہیں کروں گا، بلکہ پاکستان کے امن و سلامتی کے جو ضامن ادارے ہیں ان سے اس بدبخت، اس ملعون کے خلاف قانونی کارروائی کر کے مرمت کا مطالبہ کروں گا کہ اس شخص کے خلاف فوری قانونی کارروائی کی جائے۔ تحفظ ناموس اہل بیت و صحابہ کرام عالم رضوان جو حالیہ بل پاس ہوا ہے اس کے مطابق اس پر کارروائی کی جائے، اسے گرفتار کیا جائے، اور اس پر جتنی ایف آئی آریں بنتی ہیں
جب اس نے صحابہ کرام علیہم رضوان کی توہین کی، آل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کی مقدس ذوات قدسیہ کی توہین کی ہے اور کرتا آ رہا ہے، سب کی FIR کاٹی جائے اور اسے گرفتار کیا جائے۔ اور ناظرین کرام، یہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، یہ جتنا بھی ٹولہ ہے، یہ راولپنڈی کا پورا ٹولہ، ریاض شاہ سے لے کر عبد القادر حسین الدین شاہ حویلیاں، اور پھر وہاں سے آگے عرفان شاہ منور جماعتی، اور پھر ادھر سکر تک کا ایک بدبخت بیٹھا ہوا ہے۔ اب ان کی الٹی گنتی شروع ہو گئی ہے۔ انشاءاللہ میرے رب کے فضل سے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظر عنایت سے، جو ان کی ازلی بدبختی ہے اور ابدی شقاوت ہے، اس کا ستارہ اب گردش میں ہے۔ کیوں نہ ہو ایسا؟ ان بدبختوں نے ذاتی عداوت بغض میں صرف اور صرف روافض کو خوش کرنے کے لیے ایک عظیم عالم ربانی، ایک عظیم ولی کامل کے خلاف جو پراپوگنڈا کیا، اور اس سچے عاشق اہل بیت و صحابہ کرام علیہم رضوان کے بے داغ ماضی کو معاذ اللہ انہوں نے داغدار کرنے کی کوشش کی، اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ گستاخی کا الزام، گستاخی کا بہتان، اور وہ بھی اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی مقدس ذوات قدسیہ کی گستاخی کا الزام، اور پھر جگر گوشے رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی مقدس ذات کی گستاخی کا الزام۔ ارے کسی کو گستاخ کہنا یہ تو قتل کرنے سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ تو ان بدبختوں نے اور اس پورے تکفیری گروپ نے عرفان شاہ کے زیر نگرانی اس عظیم ولی کامل، عظیم عالم ربانی، اس سچے عاشق اہل بیت و صحابہ کرام علیہم رضوان قبلہ امام جلالی زید شرفہ پر جو انہوں نے الزامات و بہتانات لگائے، ہمیں وہ گھڑیاں یاد ہیں، ہمیں وہ دن یاد ہیں کہ جب ان کی طرف سے اس قدر ہرزہ سرائی کی جا رہی تھی اور اس عالم ربانی کے کردار پر بہتان اور الزامات اور گستاخی کے دبے لگائے جا رہے تھے، تو عظیم اللہ کا ولی اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، جھولی پھیلائی، یہ دعا کر رہا تھا، میرے مالک تیری ذات دیکھ رہی ہے، اور محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ استغاثہ پیش کر رہا تھا کہ یا رسول اللہ نظر رحمت فرمائیے، میں آپ کی ناموس کا اور آپ کی آل و اصحاب کے ناموس کا محافظ ہوں، میرے مالک اپنی قدرتوں کا اظہار فرما۔ آج مجھے اس بدبخت کی یہ گفتگو سن کر حق الیقین ہو گیا ہے کہ اللہ کے فضل سے اس عظیم عالم ربانی اللہ کے ولی کی دعا قبول ہو چکی ہے۔ آہستہ آہستہ یہ سارے اب بہر آ رہے ہیں، ان کی بدبختی اب واضح ہوتی چلی جا رہی ہے۔ وہ بدبخت ملعون ریاض شاہ ہو، قرآن مجید فرقان حمید میں تعریف کرنے والا، یا کہ وہ سکھر کی سرزمین پہ بیٹھا ہوا گستاخ صحابہ، جس کے نزدیک معاذ اللہ سرکار کے صحابہ جنتی ہی نہیں، جو میرے امام سیدی اعلی حضرت علیہ رحمہ کی ذات پہ آج زبان درازی کر رہا ہے، اتہام و بہتانات لگا رہا ہے، یا وہ عرفان شاہ ہو یا یہ بدبخت ہو، جتنے بھی فرنٹ پہ کھڑے میرے امام، میرے قائد، میرے مرشد کامل، میرے شیخ اکمل کے خلاف زبان درازی کر رہے تھے، آہستہ آہستہ اب وہ بدبختی کے شکنجے میں آ رہے ہیں، اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے، ان کو منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی۔ میرے رب کی ذات بڑی قدرتوں کا مالک ہے، اور اس کی قدرتیں بڑی کامل ہیں، کیا شان ہے اس کی قدرتوں کی۔ ہم نے اس کی زبان سے آج یہ گستاخی سننے کے بعد اپنی آنکھوں سے ایک کرشمہ ہوتا دیکھا۔ ہم اہل سنت و جماعت کے عظیم عالم دین، مسلک اعلی حضرت کے پاسباں، مسلکی دفاعی پوزیشن میں ہر وقت کھڑا ہے، جس کا ماضی مسلمات و معتقدات اہل سنت پہ گزرا اللہ کے فضل سے، اور وہ کاربند رہے اس عظیم عالم دین حضرت قبلہ پیر مفتی غفران محمود سیالوی صاحب زید شرفہ سے جب ایک موقع پر سبقت لسانی کی وجہ سے حضرت سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جگہ عمر بن سعد نکلا، جس پر فوراً انہوں نے عمر بن سعد پر لعنت بھی بھیجی، اپنے الفاظ واپس بھی لیے، مگر اس کے بعد اس بدبخت حنیف قریشی نے کتنا واویلا کیا، یہ دیکھیں جی فلاں نے غیر صحابی کو صحابی بنا دیا ہے، اور پھر رب کی جب پکڑ آتی ہے تو کس انداز میں آتی ہے، میرے رب کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے۔ جو اس کی ابھی حالیہ گستاخی آئی ہے، اپنی طرف سے یہ اسی سینیریو کو بیان کرنا چاہ رہا تھا، اور پیر مفتی غفران محمود سیالوی صاحب کی ذات کے لحاظ سے یہ بدبخت اپنا زہر اگلنا چاہ رہا تھا، مگر رب کی ذات عزتوں کی مالک ہے، جو انسان سچے دل سے رب کے حضور سجدہ ریز ہوتا ہے، پھر میرے رب کی ذات اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے اس سچے سچے غلام کی عزت کی حفاظت بھی فرماتا ہے۔ اور یہاں ایک چیز اور بھی میں ذکر کرنا چاہوں گا، یہ حنیف قریشی کس کی بغل میں بیٹھا ہے اور کس کے زیر تسلط یہ گستاخیاں کر رہا ہے؟ وہ حسین الدین شاہ، جامعہ رافضیہ ضیاء العلوم کا محتمم، اس کی زیر نگرانی یہ سب کچھ کرتا ہے۔ اور پھر اس حسین الدین شاہ کے پاس جانے والے وہ حضرات کہ جن کی
تین تین دن تک آنکھ نہیں لگی تھی، جن کو نیند نہیں آئی تھی، میں اب ان سے بھی مطالبہ کرتا ہوں ذرا آپ بھی اپنی دینی اور شرعی ذمہ داری سمجھ کر حسین الدین شاہ سے چلے، اور نہیں تو فون پہ رابطہ کر لیں اور ان سے کہیں کہ اس کو اب لگام دے، بلکہ اس کے خلاف قانونی کارروائی کروائیں، چونکہ اس سے پہلے بارہا مرتبہ یہ گستاخی کر چکا ہے اور اب اس پر یہ اپنی وضاحت دے گا۔ میرے بات یہ لکھ لیں، اپنی یہ وضاحت دے گا کہ میرے سے یہ ایسے ہوا، میں یہ کہنا چاہ رہا تھا، میری یہ مراد نہیں تھی، میں توبہ کرتا ہوں۔ یہ یاد رکھیے گا، اس شخص کی توبہ اب قابل قبول نہیں ہے، چونکہ یہ ہر آئے روز گستاخی کرتا ہے، پھر توبہ کر لیتا ہے، اس نے تو مذاق بنایا ہوا ہے۔ شام کو میں خوب سے پی، صبح کو توبہ کر لی، رند کے رند رہے، ہاتھوں سے جنت بھی نہ گئی، رافضیوں کو بھی خوش کر لیا، اور ادھر نام نہاد جو اپنے آپ کو سنی کہلوانے والے ہیں ان کو بھی خوش کر لیا۔ تو اس لیے یہاں میں ایک اور بھی اپنے سامعین و ناظرین کی خدمت میں جو غیور خواص و عوام اہل سنت ہیں اور اپنے مسلک کا درد رکھنے والے علماء، مفتیان، مدرسین، مقررین ہیں، ان کی خدمت میں گزارش کروں گا، آپ لوگوں پہ بہت بڑی اب ذمہ داری عائد ہوتی جا رہی ہے۔ یہ لوگ سید اعلی حضرت علیہ رحمہ کے مسلک کو ڈیمیج کرنے کے در پہ ہو چکے ہیں، اور صحابہ کرام علیہ رضوان کی مقدس ذوات قدسیہ پر یہ زبان درازی، یہ جو حملہ آور ہو رہے ہیں، یہ ایک پری پلانہ کے تحت ہو رہا ہے۔ لہٰذا اپنی ذمہ داری ادا کیجئے، جہاں پہ بھی ہوں ان کے خلاف آپ اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیے۔ ہمارے لحاظ سے تو ان کا ایک کنسپٹ بنا ہوا ہے کہ جو جلالی حضرات ہیں انہوں نے ہر ایک کے خلاف بولنا ہوتا ہے، مگر ہم اپنی ذات کے لیے نہیں بولتے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے بولتے ہیں، اپنی دینی ذمہ داری سمجھ کر بولتے ہیں، اور جب بولتے ہیں تو پھر ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہماری پرسنالٹی ہے وہ ڈیمیج ہوگی، ہمارا جو فیم ہے وہ کم ہوگا، پاپولرٹی کم ہوگی، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے، یہ ڈلتی چاندنی تو پہر دوپہر کی ہے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ وہ اور ہیں جو اپنے آپ کو بزام خیش رضوی کہلوانے والے ہیں، چاہے کو سید اعلی حضرت علیہ رحمہ کی ذات پر حملہ کرے، آپ کی ذات پر اتہام و بہتانات لگائے، ان کے کانوں میں جوں تک نہیں رنگتی، چونکہ ان کی شخصیت ڈیمیج ہوتی ہے، ان کی پاپولرٹی کم ہوتی ہے، تو وہ اس حنیف قریشی جیسے یا اس چبل زمان رافضی گستاخی صحابہ جیسے لوگوں کے خلاف بیان نہیں دیں گے، چونکہ ان کی پرسنالٹی بہت زیادہ ہے، مگر ہمیں اس سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ ہم ہر مسلک اعلی حضرت کے باغی کا تعاقب کریں گے، ہر گستاخی صحابہ کا، ہر گستاخی اہل بیت کا، ہر گستاخ رسول اور ختم نبوت کے غدار کا ہم تعاقب کریں گے، کرتے رہیں گے، چونکہ ہمارے قائد، ہمارے استاذ، ہمارے شیخ نے ہمیں ایک ہی سبق پڑھایا ہے کہ دین و سنیت کا کام کرنا ہے، غلبہ اسلام و سنیت کا کام کرنا ہے، ابلاغ دین میں اپنا کردار ادا کرنا ہے، اپنی ذات کی، اپنی شخصیت کی پرواہ نہیں کرنی۔ اور ایسے اللہ کے فضل سے ہمارے قائد نے بھی کیا ہے، کسی کی کوئی پرواہ نہیں کی، میرے پروگرام رک جائیں گے، لوگ مجھے چھوڑ جائیں گے، میرے مرید کم ہو جائیں گے، نہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے وہ مرد حر اپنے عقیدے پر ڈٹا رہا، اپنے اسلاف کی فکر پہ ڈٹا رہا، قرآن و سنت کی تعلیمات کا دامن تھامے کھڑا رہا۔ آج میرے رب نے میرے شیخ کامل کو سرخروئی عطا فرما دی ہے، اور انہیں اللہ نے فتح نصیب فرما دی ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی جل جلالہ جلالیہ علماء کونسل پاکستان کی جانب سے کل بروز جمعۃ المبارک، ایک تو انشاءاللہ جمعۃ المبارک کی خطبات میں بھی یہ مذمتی قراردادیں پیش کی جائیں گی اس ملعون کے خلاف، اور قانونی کارروائی کا مطالبہ کیا جائے گا اداروں سے، اور دوسرے نمبر پہ جلالیہ علماء کونسل پاکستان کی جانب سے نماز جمعہ کے بعد 4 بجے انشاءاللہ پریس کلب لاہور کے بیر احتجاجی مظاہرہ ہوگا اس ملعون حنیف قریشی گستاخی صحابہ کے خلاف قانونی کارروائی کرنے کے لحاظ سے، اور ساتھ ہی ساتھ انشاءاللہ مزید ہم اس پر قانونی کارروائی بھی کریں گے۔ ہمارے احباب اپنی قانونی کارروائی انہوں نے شروع کر دی ہے، اور انشاءاللہ ہم اس پر FIR بھی کٹوائیں گے، اور اس کے خلاف قانونی کارروائی کرنے کا مطالبہ بھی کریں گے، اور انشاءاللہ قانونی کارروائی کرنے کے لحاظ سے ہم اپنے اداروں کا دروازہ بھی کھٹکھٹائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔